بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وہ پسپائی کے عادی نہیں تھے۔ انہوں نے کلمہ طیبہ کا بلند ورد شروع کر دیا اور اس کوشش میں لہو لہان ہونے لگے کہ حملہ روک کر حملہ کریں۔ ان کی تنظیم ٹوٹ گئی تھی اور وہ اب انفرادی طور پر لڑ رہے تھے۔ سالار یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی سفیان سپاہی بن چکے تھے۔ وہ اپنے علمبردار اور محافظوں سے کہتے تھے کہ علم نہ گرنے دینا۔ بہت جلد وہ وقت آ گیا جب مجاہدین کو یقین ہو گیا کہ ایک طرف دشمن کی قید اور دوسری طرف موت ہے۔ وہ جیتے جی یہ نہیں سننا چاہتے تھے کہ دشمن دمشق پر قابض ہو گیا ہے۔ عین اس وقت جب مجاہدین نے زندگی کا آخری معرکہ لڑنے کے لیے جانوں کی بازی لگا دی تھی، رومیوں کے عقب میں شور اٹھا اور دیکھتے ہی دیکھتے رومیوں میں بگدڑ مچ گئی۔ دمشق کے دفاع میں لڑنے والوں کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اور رومیوں پر کیا آفت ٹوٹی ہے۔ ان کی تنظیم درہم برہم ہو گئی اور ان کے حملے بھی ختم ہو گئے۔ یزید بن ابی سفیان نے بلند آواز سے کہا، اسلام کے جانصارو، اللہ کی مدد آ گئی ہے، حوصلے بلند رکھو۔ حقیقت یہ تھی کہ یزید کو معلوم ہی نہیں تھا کہ رومیوں کے عقب میں کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے رومیوں پر حملے کا حکم دے دیا۔ رومیوں کو حملہ روکنے کا بھی ہوش نہ رہا۔ یزید بن ابی سفیان پہلو کی طرف نکل گئے۔ محافظ ان کے ساتھ تھے۔ وہ رومیوں کے عقب میں جا رہے تھے۔ شور و غوغا اس قدر زیادہ تھا کہ اپنی آواز بھی نہیں سنائی دیتی تھی۔ صرف یہ پتہ چلتا تھا کہ رومیوں میں بگدڑ اور افراتفری برپا ہو گئی ہے۔ کچھ اور آگے گئے تو یزید کے کانوں میں آواز پڑی، انا خالد بن ولید۔ یزید بن ابی سفیان گلا پھاڑ کر اعلان کرتے ہوئے پیچھے آئے، دمشق کے محافظوں، خدا کی قسم ابن ولید آ گیا ہے، ابو سلیمان پہنچ گیا ہے، اللہ کی مدد پہنچ گئی ہے، اللہ کو پکارنے والوں، اللہ نے ہماری سن لی ہے، خدا کی قسم رومی اپنی قبروں پر لڑ رہے ہیں، فتح حق پرستوں کی ہوگی۔ اس دور کی تحریری روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یزید پر دیوانگی طاری ہو گئی تھی اور ایسی ہی دیوانگی ان کے دستے پر بھی طاری تھی اور اس کے ساتھ ہی رومیوں کا قتل عام شروع ہو گیا۔ یزید بن ابی سفیان کے لیے خالد کا آ جانا ایک معجزہ تھا، لیکن خالد اتنی جلدی آ کیسے گئے؟ ہم پھر گزشتہ رات مرج الروم چلے چلتے ہیں جہاں خالد چھپ چھپ کر رومیوں کے کیمپ دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ رومیوں کی فوج کا وہ حصہ جو دن کے وقت ان کے سامنے صف آ رہا تھا وہاں نہیں ہے۔ خالد کو یقین ہو گیا کہ یہ حصہ کہیں چلا گیا ہے، تو انہوں نے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ سے بات کی۔ خالد دور اندیش تھے، انہیں شک ہوا کہ رومیوں کی فوج کا یہ حصہ دمشق کی جانب گیا ہے اور رومیوں کا مقصد صرف یہ ہو سکتا ہے کہ دمشق پر قبضہ کر لیا جائے۔ خالد نے ابو عبیدہ سے کہا، ہر کل معمولی دماغ کا آدمی نہیں، اسے معلوم ہوگا کہ دمشق میں ہماری نفری بہت کم ہے۔ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں سمجھ سکتا کہ دمشق خطرے میں ہے۔ اگر تو مجھے اجازت دے تو میں دمشق پہنچ جاؤں۔ ابو عبیدہ نے کہا، تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابو سلیمان، میں تجھے اجازت دیتا ہوں اور تجھے اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ جو رومی پیچھے رہ گئے ہیں انہیں میں سنبھال لوں گا۔ خالد نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا، اپنے سوار دستے کو تیار کر کے دمشق کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں کئی نشانیاں اور کئی آثار انہیں یقین دلاتے رہے کہ اس راستے پر ایک فوج گزری ہے۔ تھیوڈورس آدھی رات سے پہلے مرج الروم سے روانہ ہو گیا۔ خالد رات کے آخری پہر روانہ ہوئے اور دمشق اس وقت پہنچے جب مسلمان ہاری ہوئی جنگ لڑ رہے تھے اور انہیں کمک کی ذرا سی بھی توقع نہیں تھی۔ خالد کو وہاں وہی نظر آیا جو انہوں نے سوچا تھا۔
انہوں نے عقب سے رومیوں پر حملہ بول دیا۔ خالد کو رومیوں کا پرچم نظر آیا تو اپنے محافظوں کے ساتھ وہاں جا پہنچے۔ انہیں تھیوڈورس بوکھلاہٹ کے عالم میں دکھائی دیا۔ اسے دمشق اپنے قدموں میں پڑا نظر آ رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا اور اس کی فوج فتح کے قریب پہنچ کر کٹنے لگی تھی۔ خالد نے تھیوڈورس کو للکارا، میں رومیوں کا قاتل ہوں، میں وہیں سے آیا ہوں جہاں سے رات کو تو آیا تھا۔ تھیوڈورس نے تلوار نکال لی۔ دونوں سالاروں کے محافظ الگ ہو گئے۔ خالد نے تھیوڈورس کے 2-3 وار بیکار کر دیے اور اس کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتے رہے۔ تھیوڈورس کو بھرپور وار کرنے کے لیے موزوں پوزیشن نہیں مل رہی تھی۔ وہ خالد کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ مانا ہوا جنگجو سالار تھا، لیکن اس کا مقابلہ ایسے سالار کے ساتھ تھا جو ہر لمحہ شکار کی تلاش میں رہتا تھا۔ آخر اس نے بڑے غصے میں خالد تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن خالد نے ایک پینترا بدل کر اپنے آپ کو تھیوڈورس کی زد سے دور کر لیا اور دوسرے پینترے میں ایسا وار کیا کہ تھیوڈورس گھوڑے پر ہی دوہرا ہو گیا۔ خالد کے دوسرے وار نے اسے ختم کر دیا۔ اب رومیوں کے کرنے کا ایک ہی کام رہ گیا تھا کہ بھاگیں اور اپنی جانیں بچائیں۔ وہ رومی خوش قسمت تھے جو زندہ نکل گئے۔ مال غنیمت میں زرہ، خودیں، ہتھیار اور گھوڑے قابل ذکر تھے۔ ادھر ابو عبیدہ نے دوسرے رومی سالار شنس کو ختم کر دیا تھا۔ ابو عبیدہ نے خالد کو اس حکم کے ساتھ روانہ کر دیا کہ وہ حمص پہنچ کر وہاں کا محاصرہ کر لیں۔ ابو عبیدہ خود ایک اور اہم مقام بلبک کی طرف روانہ ہو گئے۔ توقع یہ تھی کہ ان دونوں جگہوں کا محاصرہ طول پکڑے گا اور مقابلہ بڑا سخت ہوگا، لیکن مورخوں کے مطابق مسلمانوں کی تلوار کی دہشت وہ کام نہیں کر سکتی تھی جو ان کے حسن اخلاق نے کیا۔ مسلمان جدھر جاتے وہاں کے لوگوں میں پہلے ہی مشہور ہو چکے ہوتے تھے کہ مسلمان کسی پر کوئی زیادتی نہیں کرتے اور وہ انہی شرطوں کے پابند رہتے ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں۔ اس دور کی فاتح فوجیں سب سے پہلے مفتوحہ شہر کی خوبصورت عورتوں پر حلہ بولتی تھیں، پھر لوگوں کے گھر لوٹ لیتی اور گھروں کو آگ لگا دیتی تھیں۔ یہ اس زمانے کا رواج تھا اور اسے فاتح فوجوں کا حق سمجھا جاتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس رواج کو نہ اپنایا بلکہ نہتے لوگوں کی عزت و آبرو اور جان و مال کی حفاظت کی۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ابو عبیدہ بلبک پہنچے اور شہر کا محاصرہ کیا تو وہاں جو رومی دستہ تھا اس نے غیر مشروط طور پر ہتھیار ڈال دیے۔ خالد نے حمص کا محاصرہ کیا تو رومی سالار ہربیز باہر آ گیا اور امن کے سمجھوتے کی پیشکش کی۔ ابو عبیدہ بھی پہنچ چکے تھے۔ ان کے حکم سے رومی سالار سے 10,000 دینار اور ضربفت کی 100 قباؤں کا مطالبہ کیا گیا جو رومی سالار نے قبول کر لیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ مسلمان 1 سال تک حمص پر حملہ نہیں کریں گے اور اگر اس دوران روم کی فوج نے اس علاقے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی معمولی سی بھی جنگی کارروائی کی تو مسلمان صلح کے معاہدے کو منسوخ سمجھ کر جوابی کارروائی کریں گے۔ اس معاہدے پر دستخط ہوتے ہی شہر کے دروازے کھل گئے اور مسلمان فوج داخل ہوئی۔ مورخ ابن اسیر لکھتا ہے کہ حمص کے لوگ یہ دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ مسلمان دکانوں میں جاتے اور جو چیز لیتے اس کی قیمت ادا کرتے تھے۔ بعض لوگوں نے مجاہدین کو تحفے پیش کیے تو مجاہدین نے ان کی بھی قیمت ادا کی۔ وہ کہتے تھے کہ مسلمان تحفے کو مال غنیمت سمجھتے ہیں اور کوئی مسلمان اپنے طور پر کوئی مال غنیمت اپنے پاس نہیں رکھ سکتا۔ اس کے علاوہ صلح کے معاہدے کے بعد اسلام مال غنیمت کو جائز نہیں سمجھتا۔ ایسے مقامات بھی آئے جہاں کے لوگوں نے مسلمان فوج کا باقاعدہ استقبال کیا۔ مثلا نومبر سن 635 بمطابق رمضان 14 ہجری مسلمان فوج حمص سے ہما گئی تو
شہری باہر آ گئے اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ مارت النعمان کے شہریوں نے مسلمانوں کا استقبال اس طرح کیا کہ پہلے سازندے ساز بجاتے اور خوشی کے گیت گاتے باہر آئے۔ ان کے پیچھے معززین آئے اور جزیہ پیش کر کے شہر ابو عبیدہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد ان قصبوں اور شہروں کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ شہنشاہ ہرقل اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا، مسلمان ہمارے جال میں آ گئے ہیں۔ میں سردیوں کے انتظار میں تھا۔ عرب کے وہ مسلمان اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں اور اونٹنی کا ہی دودھ پیتے ہیں۔ ریگستان کے ان باشندوں نے کبھی اتنی سردی نہیں دیکھی۔ یہ سردی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس ملک کی سردی ان کے جوش اور جذبے کو منجمد کر دے گی۔ پھر موسم سرما ختم ہونے تک مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ ہم انہیں بڑی آسانی سے شکست دیں گے۔ ان کے خیمے انہیں سردی سے نہیں بچا سکیں گے۔ ہرقل نے حکم دیا کہ حمص سے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا جائے۔ کچھ دنوں بعد ابو عبیدہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کی کمک حمص پہنچ گئی ہے۔ رومیوں کی اس کارروائی کے بعد حمص کا معاہدہ ٹوٹ گیا تھا۔ ابو عبیدہ اور خالد کہیں اور تھے اور اطلاع ملتے ہی وہ اپنے دستوں کو ساتھ لے کر حمص جا پہنچے۔ خالد پہلے پہنچے تھے۔ وہ حمص کے قریب گئے تو باہر رومی فوج لڑنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ خالد نے اس فوج پر حملہ کر دیا۔ رومی پیچھے ہٹتے گئے اور قلعے میں داخل ہو کر انہوں نے دروازے بند کر دیے۔ اس کے فوراً بعد ابو عبیدہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ آن پہنچے۔ ابو عبیدہ نے خالد سے کہا، ابو سلیمان، یہ محاصرہ تیرا ہے اور تو اس کا سالار ہے۔ یہ ایک بہت بڑا اعزاز تھا جو ابو عبیدہ نے خالد کو دیا۔ خلیفۃ المسلمین عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے احکام کے مطابق سالار اعلیٰ ابو عبیدہ ہی تھے۔ یہ دسمبر کا مہینہ تھا۔ سردی کا عروج شروع ہو چکا تھا۔ مسلمان اتنی زیادہ سردی کے عادی نہیں تھے۔ ان پر سردی بڑا برا اثر کر رہی تھی۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ محاصرہ طول پکڑتا گیا۔ اس دوران خلیفۃ المسلمین کا حکم آ گیا۔ اس کے تحت کچھ دستے عراق کو بھیجنے تھے۔ یہ دستے چلے گئے تو رومی سمجھے کہ مسلمان محاصرہ اٹھا رہے ہیں، لیکن ایسا نہ ہوا۔ رومی یہی توقع لیے قلعے میں بیٹھے رہے کہ مسلمان محاصرہ اٹھا لیں گے۔ مارچ سن 636 کا مہینہ آ گیا۔ سردی کی شدت ختم ہو چکی تھی۔ رومی سالار ہربیس روم کے شاہی خاندان کا آدمی تھا۔ اسے کسی کے حکم کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے اپنے نائب سالاروں اور کمانداروں سے کہا کہ سردی کا موسم گزر گیا ہے، اس سے پہلے کہ مسلمانوں کو کمک مل جائے اور یہ سردی سے بھی سنبھل جائیں، ان پر حملہ کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک روز شہر کا ایک دروازہ کھلا اور 5000 نفری کی رومی فوج نے باہر آ کر مسلمانوں کے اس دستے پر حملہ کر دیا جو اس دروازے کے سامنے موجود تھا۔ حملہ بڑا تیز اور شدید تھا۔ مسلمان اس حملے کے لیے پوری طرح تیار نہیں تھے۔ اس کے علاوہ ان پر سردی کا بھی اثر تھا، اس لیے وہ مقابلے میں جم نہ سکے۔ پیچھے ہٹ کر وہ منظم ہوئے اور آگے بڑھے، لیکن رومیوں کے دوسرے حملے نے انہیں پھر بکھیر دیا۔ ابو عبیدہ نے خالد سے کہا، ابو سلیمان، کیا تو دیکھتا رہے گا کہ رومی فتح یاب ہو کر واپس قلعے میں چلے جائیں؟ خالد تماشا دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے، لیکن وہ اس دروازے کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے تھے جس کے سامنے وہ موجود تھے۔ پھر بھی انہوں نے اپنا سوار دستہ ساتھ لیا اور رومیوں پر حملہ کر دیا۔ رومیوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ سورج غروب ہوا اور رومی قلعے میں چلے گئے۔ ان کی بہت سی لاشیں اور شدید زخمی پیچھے رہ گئے۔ دوسرے دن ابو عبیدہ نے سالاروں کو بلایا اور شکایت کے لہجے میں کہا، کیا تم نے خود محسوس نہیں کیا کہ کل رومیوں نے باہر آ کر حملہ کیا تو ہمارے آدمی بے دلی سے لڑے؟ کیا ہم میں ایمان کی حرارت کم ہو گئی ہے؟ سردی سے صرف جسم ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ خالد نے کہا، سالار اعلیٰ، ہارے آدمی بے دلی سے نہیں لڑے۔ دراصل جن رومیوں نے حملہ کیا تھا وہ ان رومیوں سے زیادہ جرأت و ہمت والے تھے جن سے ہم اب تک لڑتے رہے ہیں۔ پھر تو ہی بتا ابو
سلیمان ہمیں اتنے لمبے محاصرے میں یہیں بیٹھے رہنا چاہیے، نہیں ابو عبیدہ کل صبح ہم محاصرہ اٹھا لیں گے۔ دوسرے سالاروں نے حیرت سے خالد کی طرف دیکھا۔ ہاں میرے دوستوں، کل ہم یہاں نہیں ہوں گے اور میری تجویز غور سے سن لو۔ خالد نے انہیں محاصرہ اٹھانے کے متعلق کچھ ہدایات دیں۔ اگلی صبح شہر کی دیوار کے اوپر سے آوازیں آنے لگیں، وہ جا رہے ہیں، محاصرہ اٹھ گیا ہے، وہ دیکھو مسلمان جا رہے ہیں۔ سالار حربیس کو اطلاع ملی تو وہ دوڑتا ہوا دیوار پر آیا، اس کے ساتھ بڑا پادری تھا۔ حربیس نے کہا، سردی نے اپنا کام کر دیا ہے، ان میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی، میں انہیں زندہ نہیں جانے دوں گا، ان کے تعاقب میں جاؤں گا اور ختم کر کے آؤں گا۔ پادری نے کہا، محترم سالار، مجھے یہ مسلمانوں کی چال لگتی ہے، یہ منہ موڑنے والی قوم نہیں، وہ دیکھو اپنی بیویوں اور بچوں کو یہیں چھوڑ گئے ہیں۔ حربیس نے کہا، میں دیکھ رہا ہوں، اپنی بیویوں اور بچوں کو وہ ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، ان کی حفاظت کے لیے انہوں نے بہت کم سپاہی پیچھے چھوڑے ہیں، وہ سامان باندھ رہے ہیں، لیکن انہیں ہم جانے نہیں دیں گے۔ میں پہلے ان کے تعاقب میں جاؤں گا جو حوصلہ ہار کر چلے گئے ہیں۔ حربیس نے فوراً 5000 سوار تیار کیے اور ابو عبیدہ اور خالد کے دستوں کے تعاقب میں روانہ ہو گیا۔ انہوں نے 2-2.5 میل فاصلہ طے کر لیا تھا جب رومی ان تک پہنچ گئے۔ جو ہی حربیس اپنے دستے کے ساتھ مسلمانوں کے قریب پہنچا، مسلمان اچانک 2 حصوں میں بٹ گئے۔ خالد نے گزشتہ روز سالاروں کو یہی بتایا تھا کہ رومی ان کے تعاقب میں ضرور آئیں گے اور انہیں گھیرے میں لے کر ختم کرنا ہے۔ اس کے مطابق مسلمان چلتے چلتے 2 حصوں میں بٹ گئے، ایک حصہ دائیں کو ہو کر پیچھے کو مڑا اور دوسرا بائیں طرف ہو کر گھوم گیا۔ رومی ایسی صورتحال کے لیے تیار نہیں تھے، وہ بوکھلا گئے۔ مسلمانوں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کے لیے کچھ مجاہدین کو پیچھے چھوڑ آنا بھی اسی دھوکے کا ایک حصہ تھا۔ رومی پیچھے کو بھاگے تو یہی مجاہدین جو عورتوں اور بچوں کے ساتھ تھے رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ پھر انہوں نے رومیوں کی پسپائی کا راستہ روک لیا۔ ایک اور سالار معاذ بن جبل خالد کی پہلے سے دی ہوئی ہدایات کے مطابق 500 سوار ساتھی لے کر حمص کے راستے میں آ گئے تاکہ کوئی رومی شہر کی طرف نہ آ سکے۔ رومی اتنی جلدی بھاگنے والے نہیں تھے، لیکن وہ مجاہدین کے پھندے میں آ گئے تھے۔ وہ تازہ دم تھے، کچھ اپنی روایات کے مطابق اپنی جانیں بچانے کے لیے بے جگری سے لڑ رہے تھے۔ خالد ان کے سالار حربیس کو ڈھونڈ رہے تھے، ان کی تلوار سے خون ٹپک رہا تھا، ان کے راستے میں جو آتا تھا کٹتا جاتا تھا۔ آخر وہ نظر آ گیا تو خالد نے للکار کر کہا، میں ہوں ابن ولید، فارسیوں کا قاتل ابن ولید، رومیوں کا قاتل ابن ولید۔ حربیس نامی گرامی جنگجو تھا، وہ خالد کے مقابلے کے لیے بڑھا لیکن گھوڑے سے اتر آیا۔ خالد بھی گھوڑے سے اترے اور اس کی طرف بڑھے لیکن ایک رومی دونوں کے درمیان آ گیا۔ 3-4 مورخوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے لیکن اس رومی کا نام نہیں لکھا، اتنا ہی لکھا ہے کہ اس کا جسم پہلوانوں جیسا تھا اور وہ شیر کی طرح گرج کر لڑا کرتا تھا۔ رومی زبان میں وہ شیر کی مانند دھاڑنے والے کے نام سے مشہور تھا۔ تاریخ میں یہ واقعہ اس طرح آیا ہے کہ ایک رومی اپنے سالار حربیس کو پیچھے ہٹا کر خالد کے مقابلے میں آیا۔ 2-3 پینترے دونوں نے بدلے اور خالد نے تلوار کا وار کیا۔ تلوار رومی کی آئینی خود پر پڑی، خود اتنی مضبوط اور وار اتنا زوردار تھا کہ خالد کی تلوار ٹوٹ گئی، ان کے ہاتھ صرف دستہ رہ گیا۔ اب خالد خالی ہاتھ تھے اور رومی پہلوان کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ خالد اپنے محافظوں کی طرف آنے کی کوشش کرتے تھے کہ ان سے تلوار لے لیں، مگر رومی درندوں کی طرح غراتا، داڑتا اور خالد کے آگے ہو جاتا تھا تاکہ وہ دوسری تلوار نہ لے سکے۔ ایک محافظ نے خالد کی طرف تلوار
تلوار پھینکی، لیکن خالد سے پہلے رومی تلوار تک پہنچ گیا اور تلوار پرے پھینک دی۔ خالد کا بچنا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ رومی نے ان پر تابڑتوڑ وار کرنے شروع کر دیے۔ خالد ادھر ادھر ہو کر وار بچاتے رہے۔ رومی نے ایک وار دائیں سے بائیں کو کیا جسے خالد کی گردن یا اس سے ذرا نیچے پڑنا چاہیے تھا، لیکن خالد بڑی پھرتی سے بیٹھ گئے۔ رومی کا یہ زوردار وار خالی گیا تو اپنے ہی زور سے وہ گھوم گیا۔ خالد اچھل کر اس پر جھپٹے۔ رومی پلک جھپکتے پھر گھوم گیا اور خالد کے بازوؤں کے شکنجے میں آ گیا۔ اب صورت یہ تھی کہ دونوں کے سینے ملے ہوئے تھے اور رومی خالد کے بازوؤں میں تھا۔ خالد نے بازوؤں کو دبانا اور شکنجہ سخت کرنا شروع کر دیا۔ رومی خالد کی گرفت سے نکلنے کے لیے زور لگا رہا تھا، لیکن خالد کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اور وہ اس قدر زور لگا رہے تھے کہ خون ان کے چہرے میں آ گیا اور چہرہ گہرا لال ہو گیا۔ رومی پہلوان کی آنکھیں باہر کو آنے لگیں، اس کی سانسیں رکنے لگیں اور چہرے پر تکلیف کا ایسا تاثر تھا کہ اس کے دانت بجنے لگے۔ مورخ واقدی نے لکھا ہے کہ رومی پہلوان کی پسلیاں ٹوٹنے لگیں اور وہ اور زیادہ تڑپنے لگا۔ خالد اور زیادہ زور سے بازوؤں کے شکنجے کو تنگ کرتے گئے۔ رومی کی پسلیاں ٹوٹتی گئیں اور اس کا تڑپنا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ اس کا جسم بے جان ہو گیا۔